السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین ساری حاضر خدمت ہیں اور آپ کے لیے ایک نئی ایپیسوڈ سورہ بقرہ کی لائے ہیں ہم، آیت نمبر 31 سے 34 تک۔ تو آئیے پہلے تلاوت سن لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی ازواجہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم ان آیات کا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن سمجھیں گے انشاءاللہ، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم اس کی مختصر تشریح کریں گے۔ اور علامہ سکھائے، لامیم اس کا روٹ ورڈ ہے، علامہ سکھائے، آدم کو، الاسماء نام، اسم معنی نام ہوتا ہے، اسماء اس کی جمع ہو گئی، کلہا سارے کے سارے نام جو ہیں وہ سکھا دیے۔ ثم پھر عرضہ پیش کیا، ہم ان کو، پھر انہیں سامنے کیا، علی الملائکتی فرشتوں پر، علی پر، ملائکہ جو ہے وہ ملک کی جمع ہے۔ دیکھیں ایک ہوتا ہے ملک جس کے معنی ہوتے ہیں بادشاہ، اور ایک ہوتا ہے ملک جس کو کہتے ہیں فرشتہ۔ تو علی الملائکتی فرشتوں پر، فقال بس کہا، انبیؤ جو ہے اس کا روٹ پٹ ہوگا نون با اور حمزہ، اور انبا جو ہے وہ ایک کسی اہم خبر کو کہتے ہیں۔ تو انبیونی خبر دو مجھ کو، اس میں فعل امر ہے کہ بتاؤ مجھ کو، خبر دو مجھ کو، بی اسمائی ناموں کی، ہاؤلائی ان سب کی۔ ہاؤلائی کیا ہے؟ اس میں اشارہ ہے، اور یہ اس میں اشارہ جو ہے وہ حاذا اور حاذہی کا جمع ہے، پلورل ہے۔ تو کہا کہ ان سب کے ناموں کی خبر دو، ان اگر کنتم ہو تم صادقین سچے۔ قالو انہوں نے کہا، کس نے کہا؟ فرشتوں نے کہا۔ کیا کہا؟ سبحانک پاک ہے تو، لا علم لنا
نہیں ہے علم ہمارے لیے الا سوا ما جو علمتا تو نے سکھایا نہ ہم کو، انکا بے شک آپ، انتا آپ ہی، العلیم بہت زیادہ جاننے والے ہیں، الحکیم بہت زیادہ حکمت والے ہیں۔ قالا، اب یہ قالا آیا ہے کہا، کس نے کہا؟ اب یہ اللہ تعالیٰ نے کہا، یا آدمو، اے آدم، اس میں دیکھیں حرف ندا ہے یا، اور حضرت آدم کو کہا جا رہا ہے یا آدمو، اے آدم، انبئہم، خبر دو ان کو، بتاؤ ان کو، بِأَسْمَائِهِمْ ان ناموں کی، فلما پس جب، انبأہم اس نے انہیں بتائے، کس نے بتائے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے بتائے، بِأَسْمَائِهِمْ ان کے نام، قالا کہا، کس نے کہا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا، عالم کیا نہیں، اقل میں نے کہا، لکم تمہارے لیے، انی بے شک میں، عالم زیادہ جانتا ہوں، کیا چیز زیادہ جانتا ہوں؟ غیب السماوات والارض، چھپی ہوئی باتیں، غیب کہتے ہیں انسین، چھپی ہوئی، السماواتی آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، عالم اور زیادہ جانتا ہوں، ما جو تبدونا، تبدونا تم ظاہر کرتے ہو، بعد الحمدہ اس کا روٹ ورڈ ہوگا، اور ما جو کنتم ہو تم، تکتمون چھپاتے، تکتمون کا روٹ ورڈ ہے کاف تامیم، اور جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو میں سب کچھ جانتا ہوں۔ وَإِذْ قُلْنَا اور جب ہم نے کہا، لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے، اسجدوا سجدہ کرو، کس کو سجدہ کرو؟ لی آدم آدم کو، فسجدوا پس سب نے سجدہ کیا، الا سوائے ابلیسا ابلیس کے، ابا اس نے انکار کر دیا، واستکبرا اور اس نے تکبر کیا، وکانا اور وہ ہو گیا، من الکافرین کافروں میں سے، انکار کرنے والوں میں سے۔ تو یہ ہماری آج کی آیتیں ہیں، اور آئیے ہم ان کو سمجھتے ہیں کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے جو ہے وہ یہ پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے ذکر کیا کہ میں ایک انسان بنانے والا ہوں، انسان کی تخلیق کا قصہ بیان ہوا ہے ان آیتوں میں، اور بہت جگہ یہ اور بھی آئے گا۔ تو اس میں کہا گیا کہ انہوں نے کہا کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں زمین میں، تو اور اس کا خلیفہ جو ہے ظاہر ہے وہی بنتا ہے کہ جو قابل ہوتا ہے اور جو اس کام کو کر سکتا ہے، اسی کو نائب بنایا جاتا ہے۔ تو وہ جو تھا، اور یہ بھی کہا کہ اس کو جیسے اختیار کی آزادی بھی ہوگی کہ وہ چاہے تو جو ہے وہ سیدھے راستے پر چلے اور چاہے تو غلط راستہ اختیار کرے۔ تو فرشتوں نے کہا، فرشتوں نے کیا کہا؟ فرشتوں نے کہا کہ بھئی ایسا آدمی جس کو چوائس دے دی جائے تو پھر وہ تو پھر اپنے حق سے زیادہ استعمال کرے گا نا، کسی کا حق دے گا، کسی کا حق کم دے گا، کسی کا حق جو ہے وہ اپنا حق زیادہ کر لے گا، تو تبھی فساد ہوتا ہے نا، جب آپ کسی کا حق نہیں دیتے اور جب آپ اپنا حق بہت زیادہ کر لیتے ہیں، تو کہا یہ تو فساد ہو جائے گا۔ وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ اور خون بھی بہے گا۔ جب زیادتی کرتا ہے کوئی کسی پر تو اس کا جو الٹیمیٹ افیکٹ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ انسان کسی کو مار ڈالتا ہے، اور کبھی اگر اس
اس کو انفرادی اس پہ لیں تو کسی ایک بندے کو مارتا ہے، ملک کے حد پہ لیں تو پھر یہ ہزاروں میں تعداد ہو جاتی ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ اللہ تیری عبادت کے لیے تو ہم جو ہے موجود ہیں یہاں پہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تمہیں خبر نہیں ہے، تم کچھ نہیں جانتے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد، اچھا اس میں یہاں یہ نہیں بتایا کہ آدم علیہ السلام کو کیسے بنایا گیا، دوسری صورتوں میں ہم پڑھیں گے کہ کیا ہے اس میں بتایا ہے تفصیل سے کہ انسان کو مٹی سے بنایا گیا، مٹی کو پانی میں گوندا گیا، پھر پانی میں اس کو رہنے دیا گیا، پھر اس میں خمیر اٹھ گیا، پھر اس خمیر والی مٹی سے جو ہے وہ انسان بنایا گیا، سڑے ہوئے گارے سے جو ہے انسان بنایا گیا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونکی، اپنی روح میں سے اس میں پھونکا، اور وہ جو تھا وہ جیتا جاگتا انسان بن گیا جیسا کہ آج ہم ہیں سب کے سب۔ اور پھر اس کے بعد فرشتوں کو یہ بتانے کے لیے کہ تمہیں کچھ علم نہیں ہے مجھے ہے، تو انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو نام سکھائے سارے کے سارے۔ اور اچھا دیکھیں کہ نام سکھائے تو اس میں مفسرین کی مختلف اوپینینز ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ زمین پہ جتنی چیزیں ہیں ان کے نام سکھائے، کہ یہ جنگل ہیں، یہ درخت ہیں، یہ پہاڑ ہیں، یہ جانور ہیں، یہ بادل ہیں، یہ ہوائیں ہیں، یہ آسمان ہیں۔ اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آدم کے بچوں کے نام سکھائے، بتائے، برے تھے یا اچھے تھے سب کے نام جو ہیں وہ بتا دیے ان کو۔ پھر فرشتوں کے سامنے ان کو پیش کیا اور کہا اچھا تم ذرا بتاؤ نام ان کے۔ تو کیا کہا انہوں نے؟ کہا کہ اگر سچے ہو تو ذرا نام بتاؤ آدم کے بچوں کے۔ تو انہوں نے کہا سبحانک لا علم لنا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا نام ہے آدم کے بچوں کے۔ ہم نے آپ سے پہلے بھی بات کی تھی کہ فرشتوں کو بہت ہی کم علم دیا گیا ہے، اور وہی علم دیا گیا ہے جس کا ان کو کام کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا۔ تو کہا کہ ہمارے پاس تو بس وہی علم ہے جو آپ نے ہمیں سکھا دیا، آپ بہت زیادہ علم والے ہیں، آپ بہت زیادہ حکیم ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے کہا کہ ذرا اپنے بچوں کے نام بتاؤ، یا جو کچھ تمہیں علم دیا گیا ہے وہ بتاؤ، دوسری چیزوں کائنات کی چیزوں کے نام بتاؤ۔ پھر جب انہوں نے بتا دیے سب کے نام، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے نہیں کہا تھا تم سے کہ میں جانتا ہوں غیب السماوات والارض۔ دیکھیں غیب جو ہے وہ انسین کو کہتے ہیں، تو غیب ہمارے لیے تو بہت چیزیں غیب ہیں، لیکن ہمارے لیے تو ہمارا فیوچر غیب ہے، کہ کل کیا ہوگا ہمیں پتہ ہی نہیں، اور پھر 10 سال بعد کیا ہوگا، 20 سال بعد کیا ہوگا، ہم زندہ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے، کیا کیا دنیا میں تبدیلیاں آئیں گی، گھر میں کیا کیا تبدیلیاں آئیں گی، کس کے بچہ ہوگا، کس کی شادی ہوگی، کچھ نہیں پتا ہمیں، کل ہم کیا کھائیں گے ہمیں یہ بھی نہیں پتا، کیونکہ ہمیں تو کچھ پتا ہی نہیں ہے، ہر چیز ہمارے لیے غیب ہے۔ اور آف کورس وہ تو ہے ہی غیب، کیا چیز؟ جنت، دوزخ، عرش، کرسی، اللہ تعالیٰ کی ذات، یہ تو ہے ہی غیب ہے نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جن کو ہم نے نہیں دیکھا، تمام انبیاء جن کو ہم نے نہیں دیکھا، یہ تو غیب ہے ہی ہیں۔ اور ہمارے لیے تو غیب یہ بھی ہے کہ دیوار کے بعد کیا ہے، کیونکہ ہم دیکھ نہیں سکتے دیوار کے اندر سے۔ تو یہ کہا اللہ تعالیٰ نے کہ میں غیب کی باتیں جانتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی کیا پاورز ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ بیک وقت پوری دنیا کو دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بیک وقت پوری دنیا کو سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بیک وقت سب کو رزق دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بیک وقت سب کے کام کر رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاورز بہت ہائی ہیں، ہمیں جو ہے نا اپنی پاورز پر اللہ کو قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ اتنی سپر پاور ہے، اتنی سپر ہے کہ کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔
دنیا کی سپر پاور جن سے ہم اتنے خوف زدہ رہتے ہیں، کہیں یہ ملک پہ حملہ نہ کر دیں، کہیں یہ ہمارے وسائل پہ قبضہ نہ کر لیں، کہیں ہمارے ساتھ کوئی برا معاملہ نہ کر لیں، ہم ڈرتے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جو سب سے بڑی سپر پاور ہے، اگر ہمیں یہ یقین ہو جائے تو یقین مانیے ہماری وہ کیفیت ہو کہ ہم ایک کام بھی اللہ کی مرضی کے خلاف نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ایمان عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو وہ سب جانتا ہوں۔ اور وہ کیا چھپا رہے تھے، ہے نا، اور وہ کیا ظاہر کر رہے تھے؟ تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ یہ چھپا رہے تھے کہ یہ کتنا پاورفل ہوگا یہ، اور یہ ظاہر کر رہے تھے کہ یہ کتنا بے عقل ہوگا۔ انسان جو بنایا ہے ان کو تو معلوم ہی نہیں کہ کیا کیسا ہونے والے ہیں حضرت انسان جو ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو اپنی بہترین مخلوق تیار کر لی تو پھر فرشتوں سے کہا کہ اس کو سجدہ کرو۔ اب دیکھیں سجدہ جو ہے ہماری اس میں نہیں ہے، ہماری شریعت میں یہ پہلی شریعتوں میں یہ تھا، اور اس کو سجدہ تعظیمی کہتے تھے۔ پہلے لوگ تو بادشاہ لوگ بھی کرواتے تھے نا اپنے کو سجدے۔ تو سجدہ جو ہے دراصل انسان کسی کو بڑا جان کے کرتا ہے، اس کی تعظیم کرتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے، اس کی عظمت کو سلام کرتا ہے، اپنا سر اس کے سامنے زمین میں ڈال کے۔ تو ہمیں کہا گیا کہ یہ سر ہمارا صرف اور صرف اللہ کے آگے جھکے گا، ہمیں ٹوٹل سبمیشن ٹو گاڈ اونلی، کسی کے سامنے ہم سر نہیں جھکاتے۔ سر جھکانے کا مطلب ہوتا ہے سبمیشن، اور اپنی ول پاور کو چھوڑ دینا، اس کے اوپر پورا ڈیپینڈنٹ ہو جانا۔ تو یہاں کہا کہ فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا، سب فرشتوں نے کہنا مانا، مگر ابلیس میں نے نہیں مانا۔ اب یہ کہ ابلیس کون تھا؟ اب بظاہر تو آیت میں یہ لگ رہا ہے کہ فرشتوں میں ایک فرشتہ تھا، اس کا نام ابلیس ہوگا، لیکن دراصل ایسا نہیں ہے۔ آگے کے جو ہمارے پاس آئیں گے صورتیں، اور اس میں یہ ذکر ہے کہ کان من الجن ففسق عن امر ربی، کہ وہ جنات میں سے تھا اور اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی۔ اور جب اس سے پوچھا گیا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو اس نے یہ کہا انا خیر منہ خلقتہ من طین وخلقتنی من نار۔ اس نے کہا یہ تو آدم مٹی سے بنا ہے، مٹی تو بڑی ذلیل چیز ہے، اب میں تو آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، میں تو بہت زیادہ پاورز والا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ جنات کی پاورز کیا ہوتی ہیں؟ جنات جو ہیں کسی بھی فارم میں آ سکتے ہیں، وہ انسان کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں، وہ جانور کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں، اور انسان اور وہ جو ہیں انویزیبل بھی ہوتے ہیں انسانوں کے لیے، جب چاہیں اپنے آپ کو ظاہر بھی کر دیتے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں جب وہ گزرتے ہیں تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، وہ آپ کے ساتھ رہتے ہیں پتہ نہیں چلتا، آپ کے اندر چلے جاتے ہیں آپ کو پتہ نہیں چلتا۔ لیکن بہت سارے اب ہم اس پہ نہیں جائیں گے، یہ لمبا ٹاپک ہو جائے گا۔ تو بس ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اور کس وجہ سے نہیں کیا؟ ابا واستکبر، اس نے انکار کر دیا، دراصل تکبر کی وجہ سے۔ اور ابلیس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ وہ جن تھا، بڑا پاورفل تھا، اور جب بہت سارے جنات جو شرری فسادی جن تھے ان کو جب مارا گیا تو یہ ان کا کمانڈر تھا، اور اس نے ان کی بہت پٹائی لگائی تھی۔ جس طرح فرشتوں نے ان کا ساتھ دیا تھا، ابلیس کے ساتھ فرشتے تھے، اور اس طرح سے ان کو سے جو ہے وہ بہت زیادہ ان کے ساتھ برا معاملہ کیا تاکہ وہ زمین سے فساد ختم کر دیں۔ یعنی
انسان سے پہلے زمین میں جنات رہتے تھے، تو کیا اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا جنات ختم ہو گئے؟ نہیں، جنات ہیں، مگر یہ اب بیابانوں میں اور جنگلوں میں رہتے ہیں اور ہمارے شہروں میں سے گزرتے ہیں اور پھر کہیں داخل بھی ہو جاتے ہیں، کسی کے اندر بھی چلے جاتے ہیں، واٹ ایور۔ تو ابلیس جو تھا وہ اپنے مرتبے کے لحاظ سے فرشتوں کی صف میں آ گیا تھا، فرشتہ نہیں تھا، لیکن اس کے اندر جو چیز تھی وہ کھل کے آ گئی سامنے کہ وہ اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھتا تھا۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ اور ہم نے پڑھا ہے کہ کافرین کون ہوتے ہیں؟ کافرین ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ۔ کافرین جو ہیں وہ اللہ کے مغضوب ہیں، کوئی بھی ہو کافر، کوئی بھی انسان ہو یا جن ہو، سب کے سب جو ہیں وہ اللہ کے غضب میں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس غضب سے بچائے۔ یہ ہمارا آج کا سبق ختم ہوا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔